شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کے وہ فرامین آپ سے شیئر کریں گے جو انسان کی ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان فرامین کو سمجھ کر اپنے بچوں کی تربیت ائمہ اور معصومین علیہ السلام کے مطابق کر سکتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن میرے بھائیوں بہنوں کو اپنی یا اپنی اولاد کی اصلاح کی ضرورت ہے ان تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے دوران فرمان کو سن کر ویڈیو کو پاس کریں اور پھر غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان فرامین سے الجھنے کی بجائے اچھے سے سمجھ سکیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین مالداری اور بے نیازی یہ ہے کہ انسان امیدوں کو ترک کر دے۔ جو اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو رزق خدا پر راضی رہتا ہے وہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے خود اسی سے مارا جاتا ہے، اور جو کاموں کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لہروں میں چھلانگ لگانے والا ڈوب جاتا ہے، غلط جگہوں پر داخل ہونے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہوتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ بھی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے عیب کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرے اور پھر اسی عیب کو اپنے لیے پسند کر لے تو اسی کو احمق کہا جاتا ہے۔ اطمینان ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو موت کو برابر یاد کرتا رہتا ہے وہ دنیا کے مختصر حصے پر بھی راضی رہتا ہے، اور جسے یہ معلوم ہو جائے کہ کلام بھی ایک عمل کا حصہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ کلام نہیں کرتا۔ عقل سے زیادہ فائدہ مند کوئی دولت نہیں، اور خود پسندی سے زیادہ وحشتناک کوئی تنہائی نہیں۔ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور تقویٰ جیسی کوئی بزرگی نہیں۔ حسن اخلاق جیسا کوئی ساتھی نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ توفیق جیسا کوئی پیش رو نہیں، اور عمل صالح جیسی کوئی تجارت نہیں۔ ثواب جیسا کوئی فائدہ نہیں، شبہات میں احتیاط جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں۔ حرام کی طرف سے منہ موڑ لینے سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں، اور تفکر جیسا کوئی علم نہیں۔ فرائض کی ادائیگی جیسی کوئی عبادت نہیں، اور حیا و صبر جیسا کوئی ایمان نہیں۔ تواضع جیسا کوئی حسب نہیں، اور علم جیسا کوئی شرف نہیں۔ نرم مزاجی جیسی کوئی عزت نہیں، اور مشورہ سے زیادہ مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ نہج البلاغہ میں سید رضی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب اور لطیف حکمت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند انسان غور و فکر کرنے کے بعد بولتا ہے، اور احمق انسان بلا سوچے سمجھے کہہ ڈالتا ہے۔ گویا کہ عاقل کی زبان دل کی تابع ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کا پابند ہے۔ ایک روایت میں امام علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، انسان کی بہترین دولت اس کی عقل ہے، اور بدترین فقیری حماقت ہے۔ سب سے زیادہ وحشتناک کام خود پسندی ہے، اور سب سے شریف عادت خوش اخلاقی ہے۔ بیٹا، خبردار کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا کہ تم سے ایسے وقت میں دور بھاگے گا جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ اور دیکھو کسی فاجر کا ساتھ بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تم کو حقیر چیز کے عوض بھی بیچ ڈالے گا، اور کسی جھوٹے کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ نظر کے دھوکے کی طرح ہے، جو دور والے کو قریب کر دیتا ہے
اور قریب والے کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ امام علی علیہ السلام کا عاقل اور بیوقوف کو بیان کرنا بے شک ہمارے بیان کرنے سے مختلف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے محمد و آل محمد کی غمی اور خوشی کا معیار ہم سے مختلف ہے۔ آج کے دور میں ہم بیوقوف انسان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی سادگی کے ساتھ بسر کرتا ہے اور مال و دولت کمانے کے لیے دوسروں کی طرح دوڑ میں نہیں رہتا۔ امام علی علیہ السلام کا بے شک بیوقوف اور عاقل کو بیان کرنا ہم سے مختلف ہے۔ اس بات پر ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں امام علی علیہ السلام کے انسان کی بیوقوفی اور عقل مندی پر بتائے ہوئے فرامین آپ سے تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مومن کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے اور دل میں رنج، اس کا سینہ کشادہ اور قابل عزت ہوتا ہے۔ وہ بلندی کو ناپسند کرتا ہے، شہرت سے نفرت کرتا ہے، اس کا غم طویل ہوتا ہے اور ہمت بڑی ہوتی ہے اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور وقت مصروف ہوتا ہے۔ وہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، فکر میں ڈوبا ہوا، دست طلب دراز کرنے میں بخیل، خوش اخلاق اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ اس کا نفس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ عزت والے لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرو کہ ایسا شخص جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو قدرت کا ہاتھ اسے سنبھال کر اٹھا دیتا ہے۔ عورتوں کی بہترین خصلتیں جو مردوں کی بدترین خصلتیں شمار کی جاتی ہیں، ان میں غرور، بزدلی اور بخل ہے۔ عورت اگر معذور ہوگی تو کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا، اور اگر بخیل ہوگی تو اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر پیش آنے والے خطرہ سے خوف زدہ ہوگی۔ زیادہ خاموشی خوف کا سبب بنتی ہے اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فضل و کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے اور کسی کی میزبانی کرنے سے نعمت مکمل ہوتی ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانے سے سرداری حاصل ہوتی ہے اور انصاف پسند کردار سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ عاجزی آفت ہے اور صبر شجاعت، تقوی دولت ہے اور پرہیزگاری ڈال۔ انسان کا بہترین ساتھی رضا الہی پر راضی ہو جانا ہے۔ اس کی وضاحت سید رضی کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ عاجزی انسان کو بیکار بنا دیتی ہے اور صبر اس میں حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ دنیا سے بے نیازی ایک دولت ہے اور پرہیزگاری دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچانے کی بہترین ڈال ہے۔ رضا الہی سے بہتر کوئی ساتھی اور مصاحب نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ اور آخر پر امام علی کا وہ فرمان جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آپ کی نظر کرتا چلو۔ انسان کی ساخت پر تعجب کرو کہ چربی کے ذریعے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس